أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند تر سنو. برادران انسانی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کا یہ سورہ مبارکہ، سورہ احزاب، بے حد فکر انگیز ہے. گزشتہ کئی شبوں سے اسی سورہ مبارکہ کی معنوی فضا میں گفتگو ہو رہی ہے. گزشتہ شب جو مجلس تھی وہاں میں نے یہ گزارش کر دی تھی کہ آج کی مجلس آیہ امانت کے عنوان سے ہوگی. ان آیات کا سلسلہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا. یوں تو قرآن مجید کا عملی پیغام تقویٰ ہے. ایک بات میں نے بہت پہلے کہیں عرض کی تھی، اس وقت یاد آ رہی ہے بے اختیار. علماء تشریف فرمائیں، افاضل حوزہ آپ نیچے تشریف فرمائیں، بفرمائید بالا، اوپر تشریف بفرمائید بالا، بفرمائید بالا. علماء تشریف فرمائیں، افاضل حوزہ تشریف فرمائیں، خطبہ ہیں، شعراء ہیں، ادباء ہیں، اہل فہم ہیں. قرآن حکیم فقہ کی زبان میں نازل نہیں ہوا ہے. فقہ کی اصطلاحیں قرآن مجید سے اخذ کی گئی ہیں. علم فقہ بعد میں وجود میں آیا ہے. قرآن فقہی اصطلاحوں میں نازل نہیں ہوا ہے. قرآن نے فقہ کو اصطلاحیں عطا کی ہیں، فقہ سے اصطلاحیں اخذ نہیں کی ہیں. اگر یہ سوال کیا جائے کہ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا ہے تو اس کے کئی جواب ہوں گے. عموماً ہمارے نوجوان اور بچے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی کوئی مشکل سوال ہے اور اس کا کیا ایک سے زیادہ جواب ہو سکتا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا ہے
تو اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے. لیکن یہ وہ جواب ہے جو ایک یہودی بھی دے سکتا ہے، ایک عیسائی بھی دے سکتا ہے، ایک بت پرست بھی دے سکتا ہے، ایک مسلمان بھی دے سکتا ہے. ایک اور جواب ہے اس کا، قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید زبان فطرت میں نازل ہوا ہے. اب یہاں پر یہ دو جواب ایسے ہیں کہ یہیں سے جو لوگ لسانیات کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ اصلاً زبان کی تعریف کیا ہے، زبان کے کتنے تصور ہیں، زبان کی کتنی ڈیفینیشنز ہیں. جب ہم کہتے ہیں لینگویج، زبان، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ایک سے زیادہ تعبیریں ممکن ہیں؟ یہی قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، یہی قرآن مجید فطرت کی زبان میں نازل ہوا ہے، یہی قرآن مجید زبان تکوین میں نازل ہوا ہے، یہی قرآن مجید زبان نور میں نازل ہوا ہے، یہی قرآن مجید زبان محمد میں نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر جواب کی اپنی ایک اہمیت ہے علمی. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں خطابت کر رہا ہوں وہ تو مجھے آتی ہی نہیں، میں برابر اپنی کم مائیگی بلکہ بے مائیگی اور بے بذاتی کا اعتراف کرتا رہتا ہوں. یہ خطیبانہ جملے نہیں ہیں. قرآن مجید عربی زبان میں ہے، قرآن مجید فطرت کی زبان میں ہے، قرآن مجید تکوین کی زبان میں، قرآن مجید نور کی زبان میں، قرآن مجید محمد کی زبان میں ہے. اور یہ بھی کہتا چلوں اب یہاں پر، اگرچہ آپ اسے خطیبانہ ہی جملہ سمجھیں گے مگر یہ ہرگز خطیبانہ نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی ایک واقعیت ہے. کوئی بھی زبان لہجے کے بغیر نہیں ہوتی. قرآن مجید زبان محمد میں نازل ہوا ہے، لہجہ علی میں نازل ہوا ہے. زبان زبان محمد ہے، لہجہ لہجہ علی ہے، لہجہ لہجہ علی ہے. زبان زبان محمد ہے، لہجہ لہجہ علی ہے. جیسے زبان اور لہجے میں جدائی ممکن نہیں ہے، ایسے ہی محمد اور علی میں جدائی ممکن نہیں ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. دیکھیے میں دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کروں. میری طالب علمانہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک جملہ بھی ایسا ادا نہ کروں جس کے پیچھے کوئی علمی استدلال نہ ہو. اس لیے یہ مطالب یاد رکھیے گا. اور اس میں کئی علوم اور کئی فنون سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے مایہ فکری موجود ہے. جو لوگ ادب کا ذوق رکھتے ہیں، ادبیات کا، لٹریچر کا، ان کے لیے بھی ہے. جو لوگ لنگوسٹکس یا لسانیات کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بحث ہے. جو لوگ قرآنیات سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی ہے بحث. علوم القرآن سے متعلق جو ذوق رکھتے ہیں خصوصی. قرآن مجید زبان عربی میں ہے، ساتھ ساتھ زبان فطرت میں ہے. اور ایک بات اور عرض کی تھی میں نے کہ اگر بہت جستجو کی جائے اور علوم کی جو درجہ بندی ہم نے کی ہے اس درجہ بندی کو سامنے رکھ کر ہم کوئی اور بھی جواب تلاش کریں تو یہ جواب تو ہرگز نہیں ہوگا کہ قرآن مجید فقہ کی زبان میں نازل ہوا ہے، قرآن مجید شریعت کی زبان میں نازل ہوا ہے.
یہ جواب ممکن ہے قرآن مجید اخلاق کی زبان میں نازل ہو، اخلاق بشری، اخلاق انسانی۔ اگر ان تمام حقائق کو سامنے رکھیں تو پھر لفظ تقوی کا حسن سامنے آئے گا۔ لفظ تقوی سے وحشت نہ کیجیے، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لحاظ کرنے کی بات ہے، لحاظ کرنے کی بات ہے۔ سورہ مبارک پورے قرآن نے جو عملی پیغام دیا ہے وہ پیغام تقوی ہے۔ یہ بات میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، یعنی واقعاً ایک دلچسپ بات ہے، اسے یاد رکھیں گے ہمارے بچے اور جوان کہ اگر پورے قرآن 6666 آیتیں بقول معروف جیسا کہ مشہور ہے، 6666 آیتوں کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں کرنا ہو، اتنی بڑی کتاب کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں کرنا ہو تو وہ لفظ ہے تقوی۔ یاد رہے گا یہ قرآن مجید کا عملی پیغام اگر سمیٹ کے ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ تقوی ہے۔ قرآن مجید میں از اول تا آخر تقوی پر جگہ جگہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اصول فقہ میں ایک بحث ہوتی ہے کہ اس امر کے متعلق کیا فقیہ کی رائے ہوتی ہے، اصولی کیا کہتا ہے جہاں امر بعد از امر موجود ہو، یعنی ایک چیز کا امر کیا گیا پھر اسی چیز کا امر دوبارہ کیا گیا، ابھی دوسرے امر کی کیا حیثیت ہے، اصول فقہ کی بحث ہے، بحث اوامر میں ایک اہم بحث ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال تلاش کیجئے، کوئی مثال نہیں ملے گی مگر تقوی وہ حکم ہے الہی کہ جس کے متعلق ایک سے زائد آیتوں میں بار بار پہلے کہا اتقو پھر کہا اتقو، امر بعد از امر، حکم پر حکم دیا جا رہا ہے، تقوی اختیار کرو دیکھو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو دیکھو تقوی اختیار کرو۔ عملی پیغام قرآن مجید کا تقوی ہے۔ یہ تمام شریعت کا نظام عبادات سے لے کر معاملات تک انسان کو کیا بناتا ہے؟ متقی۔ نماز کیا بناتی ہے؟ متقی۔ روزہ کیا بناتا ہے؟ متقی۔ حج کیا بناتا ہے؟ متقی۔ زکوٰۃ کیا بناتی ہے؟ متقی۔ خمس کیا بناتا ہے؟ متقی۔ جہاد کیا بناتا ہے؟ متقی۔ جتنا نظام عبادات ہے، جو کچھ معاملات ہے، یہ سب انسان کو متقی بناتا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو معصوم کی معرفت پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ لوگ بہت مدعی پیدا ہو گئے ہیں، جی ہمارا تعلق براہ راست امام زمانہ سے۔ یہ مجتہدین کیا ہیں؟ یہ فقہا کیا ہیں؟ یہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کیا چیز ہے؟ یہ آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب آغائے خامنہئی کیا چیز ہے؟ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ تقلید نہیں کرتے، آپ علماء کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ احکام پہ عمل نہیں کرتے، آپ نماز کو کوئی ضروری عمل نہیں سمجھتے، آپ پابندی شریعت کو نہیں سمجھتے، تو آپ کے اندر معصوم کی معرفت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ جھوٹ ہے، غلط دعویٰ ہے، باطل دعویٰ ہے۔ جو بھی دعویٰ کرے کہ وہ علی کی معرفت رکھتا ہے، محمد کی معرفت رکھتا ہے، صاحب الزمان علیہ السلام کی معرفت رکھتا ہے، حسین ابن علی کی معرفت رکھتا ہے، اگر وہ پابند دین نہیں ہے تو جھوٹا ہے۔ جوانوں عزیزوں، دھوکہ نہ کھانا، یہ قرآن ہے۔ قرآن کو پامال نہ کرو، قرآن کو پس پشت نہ ڈالو، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ یاد رکھیے دنیا میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جو بھی دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔
لکھ لیں یہ ڈائری پر، ڈائری پہ نہیں، دل پہ۔ دنیا میں جو بھی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان بے دین ہو، ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان فاسق ہو، ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان اوامر الہیہ کو نظر انداز کرتا ہو، ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتا ہو اور اس کے اندر معصوم کی محبت پیدا ہو جائے۔ محبت پیدا نہیں ہو سکتی، محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ممکن نہیں ہے کہ جاہل عالم کا دوست ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ مجرم عادل کا دوست ہو جائے۔ علی اور دشمنان علی کا مسئلہ یہی ہے، علی عادل ہے، دشمنان علی مجرم ہے۔ علی عالم ہے، دشمنان علی جاہل ہیں۔ جاہل عالم کا وفادار نہیں ہو سکتا، مجرم عادل کا وفادار نہیں ہو سکتا، اس لیے جہل اور جرم سے بچو۔ دشمن انسانیت کی دو چیزیں ہیں، جہل اور جرم، اور ان دونوں سے بچنے کے بعد بنو گے متقی۔ جب متقی بن جاؤ گے تو پھر تمہارا دل وہ ظرف بن جائے گا جس میں بادئے نا بحب علی ٹھہر سکتی ہے۔ دیکھو، یہ جب میں دیکھو کہتا ہوں تو بزرگوں سے خطاب نہیں ہوتا ہے، یہ میرے جوان بچے، میرے برابر جو میرے ساتھی ہیں اس مکتب حسینی کے، ہم سب ساتھی ہیں، دعا کریں گے ہم سب اس مکتب کے اچھے طالب علم بنے رہیں۔ جہل اور جرم، یہ دو الفاظ بھول نہیں سکتا کوئی، یہ دو چیزیں انسانیت کی دشمن ہیں، اور جب تک ظرف قلب، ظرف ذہن، ظرف وجود، ظرف روح، ظرف بشری، ظرف انسانی، ان دو چیزوں سے پاک نہیں ہوگا، انسان متقی نہیں ہو سکتا۔ جب تک متقی نہیں ہوگا اس کے دل میں بادئ معرفت ٹھہر نہیں سکتی۔ آلودگیوں سے بچنا پہلی شرط ہے۔ نماز پڑھتے ہیں سب لوگ الحمدللہ، بغیر طہارت کی نماز ہو سکتی ہے؟ یہ رشتہ کیا ہے دونوں میں؟ طہارت کے بغیر نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم صاف ستھرے ہیں، اچھا صاف ستھرا لباس، بظاہر صاف ستھرا ہے، جسم صاف ستھرا ہے، لباس صاف ستھرا ہے، فوراً کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیجیے، کیا مشکل ہے؟ کیوں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ زبان پاک ہے، دل پاک ہے، سورے تو زبان سے پڑھنے ہیں نا، نیت تو دل سے کرنی ہے نا، دل سے نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی، ادا واجب قربتاً اللہ، دل سے نیت کرنی ہے، زبان سے نہیں۔ یہ مسئلہ معلوم ہے نا، پوچھ لیجئے گا علماء سے، زبان سے نیت نہیں کرنی ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے، نیت اصلاً عمل قلب ہے۔ اگر انسان زبان سے نیت کرے اور دل میں وہ نیت نہ ہو تو نیت نہیں ہوگی، نماز باطل ہوگی۔ واضح ہے نا، یہ تو بالکل 2 4 کی طرح کی بات ہے۔ اگر زبان سے انسان کہتے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں، ادا واجب قربتاً اللہ، جو بھی کہنا ہے، 2 4 سطروں کی نیت کر ڈالے، دل میں اگر وہ نیت نہیں ہے تو اسے نیت کہیں گے؟ نہیں، نیت نہیں ہوئی، اصلا نیت نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی۔ تو نیت کا تعلق ہے قلب سے، روح سے۔
قراءت کا تعلق کس تکبیر کہنا ہے کس سے؟ زبان سے، ہاتھ پاؤں سے تو نہیں کہنی ہے تکبیر، حالانکہ ہاتھ پاؤں سے بھی کہنی ہے۔ ذکر جتنا ہے، تکبیر، سورہ حمد، سورہ اخلاص، ذکر رکوع، ذکر سجود، یہ سب کرنا ہے کس سے؟ زبان سے۔ تو پھر مشکل کیا ہے؟ اور ہاتھ پاؤں کا کتنا دخل ہے؟ تکبیر کہتے وقت ہاتھ یہاں تک لانے ہیں، رکوع میں جھکنا ہے، سجدے میں زمین پہ پیشانی رکھنی ہے۔ اس عمل کے لیے غسل اور وضو کی ضرورت کیا ہے؟ دونوں میں تعلق کیا ہے؟ پہلے یہ بھی نہیں کہ پہلے نماز پڑھ لو بعد میں طہارت کرو، پہلے طہارت کرو پھر نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جو طہارت کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ فلسفہ کیا ہے اس کا؟ حکمت کیا ہے؟ ہاتھ دھوتے ہیں 3 بار، مستحب ہے، حکمت کیا ہے اس کی؟ ہاتھ دھونا علامت ہے کہ پروردگار یہ ہاتھ جو دنیا میں آلودہ تھے اب دنیا سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اب دنیا سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ چہرہ دھونے کے معنی یہ ہے کہ پروردگار اس پر غبار حب دنیا ہے، یہ چہرہ اس قابل نہیں کہ تجھے دکھا سکوں، تیرے سامنے اس چہرے کے ساتھ کھڑا ہو سکوں، اس لیے پروردگار یہ علامتی انداز میں دھو رہا ہوں، پاک ہو رہا ہوں، تاکہ میرا چہرہ تیرے روبرو ہونے کے لائق ہو جائے۔ اور اسی طرح ہر جز دنیا اور علائق دنیا سے تنزہ اور طہارت کی ایک علامت ہے۔ طہارت پہلے ہے، صفائی پہلے ہے، نظافت پہلے ہے، نفاست پہلے ہے، اور ذکر بعد میں ہے۔ یہ ترتیب عملی ہے، یہ طہارت پہلے اور نماز بعد میں، یہ عملی شکل ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی۔ اگر ہم عمل سے لا الہ الا اللہ کہیں تو کیسے کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ پہلے کیا ہے؟ نہیں ہے، پہلے نفی ہے، باطل معبودوں کی نفی ہے، بعد میں برحق خدا کا اقرار۔ یہ جملہ اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا تھا، اللہ واحد ولا الہ غیرہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، اللہ ایک ہے اور کوئی اس کے علاوہ خدا نہیں ہے، یعنی پہلے اس بات ہوتا بعد میں نفی۔ یہ نہیں ہے جو کلمہ سکھایا گیا، پہلے نفی ہے بعد میں اس بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظرف قلب جب تک باطل خداؤں کی محبت سے پاک نہیں ہوگا، بادئ توحید وہاں ٹھہر نہیں سکتی۔ اسی کو ہمارے بعض بزرگ علماء یوں کہا کرتے تھے کہ مقام تبلیغ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل کیا تھی؟ وہ عرب جو 360 بتوں کو پوجا کرتے تھے، ان کے لیے 361 خداؤں کا مان لینا مشکل نہیں تھا۔ پیغمبر اس لیے نہیں آئے تھے کہ 360 بتوں کے ساتھ ایک معبود کا اور اضافہ کر دیں، پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ 360 کی نفی کرو اور بس ایک خدا کو مانو۔ عرب کے لیے ایک خدا کا ماننا مشکل نہیں تھا، بس ایک خدا کا ماننا مشکل تھا۔ تو 360 بتوں کی پرستش کر رہے تھے، ایک خدا کا اور اضافہ ہو جاتا۔ اب 20 کی مثال موجود ہے۔ ہندو حضرات جو ہیں وہ ہمارے اور آپ کے انسانیت میں بھائی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اب بھی انسان ہیں، اس لیے ان کو برادران اہل حنوت کہا جا سکتا ہے۔
اور ویسے خدا کی قسم، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، لوگ جہاں تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان دو کلمات کی برکتیں کیا ہیں۔ اگر یہ دو کلمے انسان دل سے قبول کر کے اپنی زندگی میں ڈھال لے اور اپنی زندگی کو ان دو کلموں میں ڈھال لے، ان دو کلمات کے سانچے میں ڈھال لے، تو برکت سماجی سطح پر، معاشرتی سطح پر، معاشرتی قدر، تہذیب جو وجود میں آتی ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے فلسفہ، ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتی ہے تہذیب، کلچر، ایک ہوتی ہے تھیوری یا کانسیپٹ یا فلسفی، ایک ہوتا ہے لیگل سسٹم، ایک ہوتا ہے کلچر، تہذیب۔ توجہ ہے؟ اصل چیز تہذیب ہے۔ اگر انسانی تہذیب صحت مند ہے تو جرائم وجود ہی میں نہیں آئیں گے۔ قانون کی ضرورت تو تب پڑتی ہے جہاں جرائم ہوں یا جرائم کا امکان ہو۔ انسان کو جرم سے بچانے کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان مہذب ہے پہلے سے اور اس سے جرم کا امکان نہیں ہے تو قانون کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب رخ پہ گفتگو چل پڑی، ذہن میں کچھ اور باتیں تھیں۔ تہذیب اور کلچر، تو اصل چیز کیا ہے؟ ہمیں وہ فلسفی چاہیے جو ہماری انسانی تہذیب کو پروان چڑھائے، ہمیں وہ قانون چاہیے جو انسانی تہذیب کی تشکیل کرے اور اسے ارتقاء کے مراحل تک پہنچائے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اور فلسفہ توحید تہذیبی قدر کے عنوان سے کون سی قدر عطا کرتا ہے؟ وہ کون سی کلچرل ویلیو ہے؟ عام زندگی میں، انسانی زندگی میں، روزمرہ سانس لیتی ہوئی زندگی میں وہ کون سی کلچرل ویلیو ہے، وہ کون سی تہذیبی قدر ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ ہے مساوات۔ ایک انسان دوسرے انسان سے کس بنیاد پر کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے برابر ہوں، تم نہ مجھ سے اونچے ہو نہ میں تم سے نیچا ہوں؟ کس بنیاد پر؟ اسی کا نام تو ہے مساوات نا۔ مساوات یہ کہ ہم آپ سب برابر ہیں، انسان سب ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ آج جو یو این کا چارٹر ہے جو سب کو برابری دیتا ہے، اس کے پاس برابری کا نعرہ ہے، برابری کی بنیاد نہیں ہے۔ برابری کی بنیاد صرف ایک ہے، جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی خالق نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی خالق نے مجھے پیدا کیا ہے، اس لیے ہم اور تم دونوں برابر ہیں خلقت کے اعتبار سے۔ اور اگر ایک دوسرے پہ ظلم ہوتا ہے تو ہر انسان کی صدا یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے تم ظلم کر لو، تم جبر کر لو، تم ہمیں یہاں نیچا دکھا لو، مگر کوئی ایک ہے جو ہمیں ہمارا حق عطا کرنے والا ہے۔ مبدأ کے اعتبار سے بھی مساوات کا تصور ہے، معاد کے تعلق سے بھی مساوات کا تصور ہے۔ تو مساوات یعنی ایک دوسرے سے برابر رہنا۔ اچھا، ایک دوسرے سے برابر رہنے سے تہذیب کی ایک فضا تو بنتی ہے، طبقاتی نظام ٹوٹتا ہے، ایک تہذیبی فضا وجود میں آتی ہے۔ اس تہذیبی فضا کو ذرا اور ترقی دیجئے، کیونکہ برابری ہو، برابری کا جذبہ ہو، کبھی کبھی صرف برابری کا جذبہ ہی ٹکرا دیتا ہے۔ برابری کا جذبہ ایک دوسرے سے عموماً، اب یہ ایک موضوع تھا، پوری مجلس اس موضوع پہ پڑھنے کا میں نے وعدہ کیا تھا لیکن اس سفر میں نہیں ہو پایا۔ نفس، انانیت، انا ولا غیری کا جو کلچر ہے، وہ صرف مادی ہی، افسوس یہ ہے کہ صرف مادی ماحول میں نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔
میں یہ سمجھتا تھا اور بڑی حد تک یہ بات درست ہے کہ جو کیپٹلزم ہے اس نے آئی می کے کلچر کو زیادہ فروغ دیا ہے. یہ ایک سچائی ہے. کیپٹلزم سے بڑا کوئی دشمن انسانیت کا نہیں ہے. سرمایہ داری، سرمایہ پرستی، اس سے بڑا کوئی دشمن انسانیت کا نہیں. سرمایہ رکھنا برا نہیں ہے، سرمایہ پرستی بری چیز ہے. ایک ہی تو دل ہے، دل ہی سے پرستش ہوتی ہے. چاہیے تو اس سے خدا سے پرستش کر لیجئے، چاہیے تو اس سے سرمایہ سے کی پرستش کر. سرمایہ پرستی نہ پیدا ہو. تو کیپٹلزم تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس سے زیادہ صدمہ تب ہوتا ہے جب ہم دینی اور مذہبی سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی آئینی کا کلچر ہے. میری مجلس تیری مجلس، میرا امام باڑہ تیرا امام باڑہ، میرا تعزیہ تیرا تعزیہ، میرا دستہ آگے رہے گا کہ تمہارا دستہ آگے رہے گا، میرا نوحہ خان پہلے پڑھے گا کہ تمہارا نوحہ خان پہلے پڑھے گا. بھئی روز عاشورہ ہے، شب عاشورہ ہے، شب غم ہے، روز غم ہے، سب کو بی بی کو پرسہ دینا ہے. اس میں آگے پیچھے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ انانیتیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم سرکار سید الشہداء کی نوکری کر رہے ہیں یا نفس پرستی؟ مسئلہ ہے، مسئلہ ہے، مسئلہ ہے. آج کم سے کم جو لوگ اس فرش اعضاء پر ہیں وہ اپنے دل سے کھرچ کھرچ کے یہ باطل انانیت نکال کے اٹھیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد سے کوئی سوز خان یہ نہیں سوچے گا کہ جی میں استاد ہوں، مجھ سے پہلے کیوں پڑھوا دیا، وہ میرا جونیئر ہے اس کو میرے بعد کیوں پڑھوایا، میں نوحہ خان ہوں مجھ سے پہلے پڑھوا دیا، وہ نوحہ خان ہے میرے بعد جونیئر، میرے سامنے کا بچہ مجھ سے تو سن سن کے اس نے نوحہ پڑھنا سیکھا ہے. ہوگا اس سیکھنے سکھانے میں جونیئر اور سینئر ہوں گے، فرش اعضاء پہ سب برابر ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرش اعضاء پہ سب برابر ہیں. تعزیہ آگے پیچھے ہوگا جھکا کے. ماں باپ کا احترام قرآن نے کیا سکھایا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. ماں باپ کے سامنے اپنے یہ دونوں شانے ایسے جھکا کے رکھو جیسے غلام. جب ماں باپ یہ خاطی، یہ خاکی، یہ گناہگار، یہ غیر معصوم، جب ان ماں باپ کے سامنے شانہ جھکا کے رکھنے کا حکم ہے تو آقا حسین کے سامنے ہمارے شانے کیسے جھکے ہوئے ہونے چاہیے؟ مولا امیر المومنین کے لیے ہمارے شانے کیسے جھکے ہونے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمارے شانے کیسے جھکے ہوئے ہونے چاہیے؟ شانے جھکے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امتیاز نہیں ہے. آقا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. آقا ہمارا مرثیہ قبول کر لیں، آقا ہماری ذاکری قبول کر لیں، آقا ہمارا نوحہ قبول کر لیں، آقا ہماری عزاداری قبول کر لیں. یہ جذبہ، اس میں میں اور تو کہاں سے آ گیا؟ توجہ ہے؟ آج کے بعد سے بدلے گا کچھ کلچر نہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ کلچر کہاں سے پیدا ہوگا؟ میں نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ مساوات کی قدر پیدا کرتا ہے. جو خالق تمہارا ہے وہی خالق ہمارا ہے، ہم تم برابر ہیں. جس کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے اسی کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، ہم تم برابر ہیں. جس نے تمہیں زندگی دی اسی نے ہمیں زندگی دی، ہم تم برابر ہیں. یہ فضا کھلی ہوئی جس میں تم سانس لیتے ہو اسی میں ہم سانس لیتے ہیں، ہم تم برابر ہیں. جو پانی تم پیتے ہو وہی پانی ہم پیتے ہیں، ہم تم برابر ہیں. برابری کی قدر پیدا ہوتی ہے عقیدہ توحید سے.
اور یہ برابری، یہ مساوات جب اور مضبوط ہوتی ہے اور ترقی پاتی ہے تو قدر پیدا ہوتی ہے کون سی؟ اخوت کی، برابری، برادری۔ جب برابری برادری تک پہنچ جائے تو انسانیت عروج پاتی ہے۔ جب برابری برادری تک پہنچ جائے تو انسانیت عروج پاتی ہے۔ اور خدا کی قسم، انگریزی زبان و ادب اور لٹریچر میں یا تمام مغربی لٹریچر کو کھنگال لیجئے، میں چیلنج کر رہا ہوں تمام اساتذہ کو جو لٹریچر پڑھاتے ہیں اور سوشل سائنسز پڑھاتے ہیں، آپ انصاف کی عینک لگا کر تلاش کیجئے اخوت کی وہ قدر، بردرہڈ کا وہ تصور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے، محمد سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا۔ اخوت عظیم قدر ہے، اخوت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حکمت تھی، حکمت نبوی، فراست نبوت، کہ انہوں نے 2 مرتبہ عقد مواخات قائم کیا، ایک مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینے میں۔ اجنبی لوگ، اجنبی نسلوں کے لوگ، اجنبی رنگوں کے لوگ، اجنبی قبیلوں کے لوگ، ایک اس قبیلے کا، ایک اس قبیلے کا، ایک اس نسل کا، ایک اس نسل کا، ایک گورا، ایک کالا، ان کو یہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کے بھائی ہو۔ اس عقد مواخات کو ایک سماجی اور سیاسی قوت بنا دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام عالم کی تاریخ میں پولیٹیکل ہسٹری، کلچرل ہسٹری، سوشل ہسٹری پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ قدر عطائے مصطفیٰ ہے۔ تو یاد رکھیے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے زندگی جینے کی جو قدر ملتی ہے وہ مساوات ہے، کلمہ محمد رسول اللہ سے جو زندگی بسر کرنے کی تہذیب ملتی ہے وہ اخوت ہے۔ اور آپ برت کے دیکھیے، زندگی برت کے دیکھیے، ٹھیک ہے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر بھی ایک محاورہ ہے۔ آپ جہاں جن مسلم تہذیبی علاقوں میں جائیں گے، مسلم ممالک میں جائیں گے، مسلم معاشروں میں جائیں گے، وہاں آپ کو ایک دوسرے کو بھائی کہنے کی تہذیب ملے گی۔ کہیں بھی آپ چلے جائیں، فارسی بولنے والا معاشرہ ہو، عربی بولنے والا معاشرہ ہو، اردو بولنے والا معاشرہ ہو، سندھی بولنے والا معاشرہ ہو، گجراتی بولنے والا معاشرہ ہو، پنجابی بولنے والا معاشرہ ہو، سرائکی بولنے والا معاشرہ ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، اگر اسلامی معاشرہ ہے تو ایک دوسرے کو بھائی کہنے میں اور بھائی بہن کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ اور ذرا آپ مغرب میں جا کے کسی کو بردر کہہ کے پکار تو لیجئے۔ آج جو لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، راستے پہ کوئی چلا جا رہا ہو، اسے بردر کہہ کے پکار سکتے ہیں آپ؟ یہ کلچر ہی نہیں ہو، آپ کا منہ دیکھتا رہے گا، کیا کہہ رہے ہو، میں تمہارا کہاں کا بردر ہو گیا؟ یہ شعور ہی نہیں ہے۔ آج 21ویں صدی میں، آج 21ویں صدی میں ان ترقی یافتہ، نام نہاد ترقی یافتہ انسانی معاشروں میں سب کچھ ہے، انسانی اخوت کا تصور نہیں ہے۔ یہ صدقہ ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ وسلم۔ ناز کرو مسلمانوں، ناز کرو، فخر کرو، اور سوچو تو صحیح، ساری دنیا تمہاری دشمن کیوں بنی ہوئی ہے؟ امریکہ تمہارا دشمن ہے، اسرائیل تمہارا دشمن ہے، ہندو کلچر تمہارا دشمن ہے، کمیونسٹ کلچر تمہارا دشمن ہے، کیپٹلسٹ کلچر تمہارا دشمن ہے، سارے غیر اسلامی تمہارے دشمن ہے۔ کیوں؟
دشمنی اس سے ہوتی ہے جس کے پاس کچھ ہو، حسد اس سے ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دولت ہو۔ غور کرو، تمہارے پاس کوئی ایسی دولت ضرور ہے جس کا حسد ہے تمام دنیا کو۔ وہ دولت ایک دو نہیں، تمہارے پاس قرآن جیسی دولت موجود ہے، توحید جیسی دولت موجود ہے، نبوت مصطفیٰ جیسی دولت موجود ہے، ولایت مرتضیٰ جیسی دولت موجود ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں اور ان کے برکات وہ نعمتیں ہیں جن کا حسد ہے دنیا کو۔ حسد ہے، حسد، میں لفظ کہہ رہا ہوں حسد۔ اب دیکھیں، اب اسی رخ پہ بات چل پڑی تو پھر اسی رخ پہ چلنے دیجیے، ایک صلوات پڑھیے۔ ہمارے بزرگ سن رہے ہیں، مائیں سن رہی ہیں، جوان سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، جن کے آغوش تربیت میں بچے ہیں وہ بھی توجہ دیں، اور جو جوان اور نوجوان ہیں وہ بھی توجہ دیں۔ میں اپنے ان کانوں سے سنی ہوئی بات کہہ رہا ہوں، آنکھوں سے پڑھی ہوئی بات، سیکنڈری ریفرنس نہیں دے رہا ہوں۔ یورپ کے بعض بڑے دانشور یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ یہ دیکھو ابھی دیوانے ہیں، یہ کریزی پیپل، دیوانے ہیں یہ لوگ، still they are believers، ابھی یہ لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہماری طرح بے دین کیوں نہیں ہو جاتے؟ یعنی کس چیز کا حسد ہے؟ مال و دولت کا نہیں ہے اتنا حسد جتنا حسد ایمان سے ہے۔ ایمان کا حسد یہ تقریروں میں کہتے ہیں، تحریروں میں لکھتے ہیں، اخبارات میں لکھتے ہیں، دیکھو تو انہیں یہ دیوانے لوگ، ارے دیکھو ہمارے بچے یہ تو چرچ کا رخ ہی نہیں کرتے، ہفتے میں ایک دن سنڈے آتا ہے، اس دن تھوڑی سی پریئرز ہوتی ہیں، اس دن بھی یہ نہیں آتے۔ یہ ان کی مسجدیں ہر دن 5 وقت بھری نظر آتی ہیں۔ یعنی زندگی کی دوڑ تو یہی دوڑ ہے نا، اقتصادی مسائل، سیاسی مسائل، فیملی میٹر، سوشل میٹر، سب کے لیے ہے نا، لیکن انہیں ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ نہیں ملتا چرچ کے لیے۔ یہ بچے اور نوجوان بھی ابھی تک مسجدیں پر نظر آ رہی ہیں، اس چیز کا حسد ہے، حسد ہے۔ اور اب بہت بڑے ایک صاحب تھے، ایک بہت بڑے ملک کے پریزیڈنٹ تھے، ان کا نام لینا اچھا نہیں معلوم ہوتا، آپ میری عادت سے واقف ہیں، میں بڑوں کا نام نہیں لیتا ہوں۔ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، تو ویسے بھی لفظ بھی کوئی بہت مناسب نہیں، اچھا لفظ نہیں، تو ان کی ایک تقریر میں نے خود پڑھی، اور ویسے تو مجھے ٹی وی دیکھنے کی سعادت کم ہی ملتی ہے، مگر یہ تقریر میں نے خود سنی، دیکھی، بولتے ہوئے انہیں دیکھا، ان کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہو رہے تھے، اور پھر چھپی ہوئی تقریر پڑھی۔ ہم اپنی تہذیب پوری دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا لائف اسٹائل نافذ کر کے رہیں گے۔ کیا لائف اسٹائل؟ یعنی جیسے ہم عریاں ہیں تمہیں بھی عریاں بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں ہماری بچیوں کے سروں پہ جو اسکارف ہے اس کا حسد ہے، حسد ہے۔ ہمارے بچے بچیاں جو دین کی پابندی کر رہے ہیں اس کا حسد ہے، حسد۔ حسد کے معنی ہے کہ سمجھ لو یہ کوئی اچھی بات ہے، یہ دولت ہے، یہ نعمت ہے۔ عفت و عصمت نعمت ہے، دولت ہے، عزت و شرف نعمت ہے، دولت ہے، دین و ایمان نعمت ہے، دولت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی دین کو نعمت کہا ہے۔ الیوم اکملت لکم، کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر نعمت تمام کر دی۔
نعمت تمام کر دی، یعنی پہلے جو چیز تھی وہ بھی نعمت تھی. عقیدہ توحید تھا نعمت، عقیدہ نبوت تھا نعمت، عقیدہ ولایت ہے نعمت. یہ نعمتیں، یہ نعمتیں، ان نعمتوں کو، ان خزانوں کو، ان کو سینے سے لگا کے رکھیے. اس کا حسد ہے دنیا کو، آپ کو اندازہ نہیں کہ ان چیزوں کا حسد ہے. اور ہمارے بچے ان کے نگیٹو ریمارکس اور ریویوز پڑھ کر، ہاتھ سے دانہ تحریریں پڑھ کر دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں. نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دین کی پابندی چھوڑ دیتے ہیں، فیشن میں آ کر کہنے لگتے ہیں کہ ہاں ہم بھی نان بلیورز میں سے. نعوذ باللہ، دین چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہ کیجیے. یہ صرف حسد کی باتیں، حسد کی باتیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑی علمی اور دانشورانہ لہجے میں اتنی دیر سے بات ہو رہی، تو میں بہت پرانی کہانی سنا دوں بچوں کو. بہت پرانی مشہور کہانی ہے. ایک صاحب تھے اور وہ بازار گئے اور انہوں نے ایک گوسفند خریدا، ایک اچھا گوسفند بکرا خریدا. لے کے چلے، راستے میں 10 بدمعاشوں نے، یہ لفظ بدمعاش آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں حرمت ممبر کو ضائع کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے الگ الگ. معاش کا لفظ اچھا ہے یا برا ہے؟ معاش، ذریعہ معاش. جس کا ذریعہ معاش اچھا ہو اسے کہتے ہیں خوش معاش، اور جس کا ذریعہ معاش برا ہو اسے کیا کہیں گے؟ بدمعاش. بس یہ کسی کی روزی روٹی کا انحصار چوری پر ہو، ڈکیتی پر ہو، بے ایمانیوں پر ہو، تو اسے کیا کہیں گے آپ؟ بدمعاشی. بدمعاش کوئی گالی نہیں ہے، سلینگ نہیں ہے. یہ وضاحت میں نے سے معاش، لفظ معاش ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے گا، اچھا لفظ ہے. خوش معاش یعنی جس کا ذریعہ معاش اچھا ہو. بدمعاش یعنی جس کا ذریعہ معاش اچھا نہ ہو. جیسے بدحال، خوشحال اور بدحال، ایسے ہی خوش معاش اور بدمعاش. تو 10 بدمعاشوں نے، جن کا ذریعہ معاش اچھا نہیں تھا، برا تھا، انہوں نے طے کیا کہ بھئی دیکھو یہ بکرا ان سے لینا ہے. تو تھوڑے تھوڑے فاصلے سے 10 آدمی الگ الگ کھڑے ہوئے، اور جب وہ لے کے چلا، کیا کہتے ہیں، منڈی یا بازار جو بھی کہتے ہیں، ہاٹ، ہٹ، جہاں سے بھی لے کے چلا، پہلے ایک شخص ملا. کہا رہے میاں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کتا لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آنکھیں سلامت ہیں؟ کہا بھئی ہماری آنکھیں تو سلامت ہیں. کہا یہ تمہیں کتا نظر آ رہا ہے؟ کہا بالکل کتا نظر آ رہا ہے. کہا یہ بکرا نہیں ہے؟ کہا نہیں، کتا دکھائی دے رہا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خرید کے لا رہے ہو؟ کمال ہو گیا، دھوکہ دیا ہے بیچنے والے نے، سحر کر دیا ہے تمہاری آنکھوں پہ. تم سمجھ رہے ہو بکرا ہے، کتا تھما دیا بکرے کی قیمت لے کے. اس نے کہا اچھا دور ہو. آگے بڑھا، 10-12 قدم کے بعد پھر دوسرا ملا، اور یہی مکالمہ. ارے بھائی یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ نیا ذوق کب سے پیدا ہو گیا؟ کیا کتا لے کے جا رہے ہو؟ اب دیکھیے، پہلے نے کہا تھا، دوسرے نے کہا، پھر وہی مکالمہ ہوا. 10-12 قدموں کے بعد تیسرا ملا. کیا لے کے جا رہے ہو؟ کتا. 10ویں تک نمبر آتے آتے اس نے سوچا کہ واقعی یا مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، یا سحر کر دیا گیا ہے، یا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ایک آدمی جھوٹ بولے گا، 2 جھوٹ بولیں گے، 3 جھوٹ بولیں گے، ایک کے بعد ایک کہہ رہا ہے کتا ہے، تو پھر یہ کتا ہی ہوگا. اس کی رہا کی میں ہار چھوڑ دیا اور گھر واپس چلا گیا. ان 10 نے آ کے وہ بکرا لیا اور ذبح کر کے خوب مزے اڑا لیا. ٹھیک ہے نا؟ آج ہمارے بچوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. یہ کہا جائے تم دیوانے ہو، ابھی بھی سر ڈھانپ کے چلتے ہو. ہماری بچیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، سب ہنستے ہیں. بچیاں کیا کہتی ہیں؟ برداشت نہیں ہوتا. ایسا مذاق اڑاتے ہیں کہ برداشت نہیں ہوتا. اڑانے دو مذاق. وہ اپنی برہنگی پہ شرمندہ نہیں ہے، تم اپنے لباس پہ کیوں شرمندہ ہو؟ علماء حق حسین السلام کے لیے بلندر سلام. وہ اپنی
عریانیت پہ شرمندہ نہیں ہے، شرمسار نہیں ہے، تم اپنے لباس میں کیوں شرمسار ہو؟ وہ اپنی بے حیائی اور بے غیرتی پہ شرمسار نہیں ہے، تم اپنی حیا و غیرت و عفت پہ کیوں شرمسار ہو؟ انہوں نے اپنا شرف چھوڑ دیا، تم اپنے شرف کو سینے سے لگا کے رکھو۔ 1 2 3 10 20 100 200 کہیں، ہنسیں، اسکارف پر اسکارف نہیں اترنا چاہیے۔ حجاب نعمت ہے، اللہ کا حکم ہے، تکلیف شرعی ہے، واجب ہے۔ اسی طرح تمام احکام اسلامی، نماز ستون دین ہے۔ ایک مفکر اٹھا، they are crazy people, still they are believers, see look، اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا، دیکھیے صاحب ابھی بھی یہ مسجد میں چلے جا رہے ہیں، اتنا قیمتی وقت یہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، وہ آپ کی حیات نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ مذاق اڑانے پہ نماز چھوڑ دیں گے؟ اگر آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، روزہ نہیں چھوڑ سکتے، حج نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ حجاب کیسے چھوڑ سکتے؟ اسلامی قدروں کی حفاظت کیجئے، اصول سے لے کر فروع تک، یہی وہ امانت ہے جسے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ امانت ہے، امانت، زندگی امانت ہے، تہذیب امانت ہے، حیا امانت ہے، غیرت امانت ہے، عفت امانت ہے، عصمت امانت ہے، انسانی شرف امانت ہے۔ اللہ نے جیسی پاک پاکیزہ زندگی دی ہے ایسی ہی اس کی خدمت میں پہنچاؤ تو امانت کا حق ادا ہوگا، ورنہ خیانت کار کہلاؤ گے۔ امانت کو ضائع ہونے سے بچانے کا نام ہے تقوی۔ اور امانت داری ادا کرنے کا نام ہے، امانت داری کا حق ادا کرنے کا نام ہے کامیابی، فوز عظیم، امانت کو محفوظ رکھنے کا نام۔ اور یہ آیہ امانت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے ایک امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، سب لرز گئے، کانپ گئے، کسی نے بار امانت اٹھانا قبول نہ کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس انسان نے بار امانت اٹھا لیا، اور ہمیں معلوم تھا کہ یہ خیانت کرے گا، اس لیے جو ظلوم ہے، جہول ہے، یہ بہت ہی ستمگار اور نادان ہے۔ آیت قرآنی ہے، آیت قرآنی ہے۔ بات مربوط ہو گئی آیت سے، ہے فضائے سورہ احزاب میں نا۔ پورے قرآن کا میسج تقوی ہے، لیکن بطور خاص جس انداز سے تقوی کی اہمیت سورہ احزاب میں آئی ہے، اللہ اکبر۔ آغاز سورہ کا ہوا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کے لیے تقوی اختیار کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ، کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اس نبی کو جسے خود حق سبحانہ وتعالی نے سند دی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے لیے رحمت۔ اس نبی کو جس کو قرآن نے سند دیا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہیں۔ جو خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہے، جو رحمت عالم ہے، جو نبی مرسل ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو کچھ نہیں ہے مگر رسول۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول۔ اس رسول سے کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ عجب انداز ہے۔ اس کے بعد مومنین سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کے بعد والی آیت، بالکل اس کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اب تو یہ آیت یاد ہو گئی ہوگی، اتنی بار پڑھا ہے میں نے اس سفر میں۔ یصلح لکم اعمالکم، تم دو کام کرو، اللہ کا لحاظ رکھو اور وہ بات کہو جو درست ہو۔
کہیں بھی وہ بات کہو جو درست ہو. اور میں نے درست کا معیار بتا دیا تھا 6B کی ایک مجلس میں. کیا تھا معیار؟ درست کسے کہتے ہیں؟ بات درست کسے کہتے ہیں؟ اسی پہ جھگڑے ہوتے رہیں گے. ہر شخص کہے گا میری بات درست ہے. درست بات اسے کہتے ہیں جس بات کے ساتھ دلیل موجود ہو. جو بات دلیل رکھتی ہو وہ درست، جو بات دلیل نہ رکھتی ہو وہ نادرست. ٹھیک ہے؟ وہ بات کہو جو درست ہو، وہ کام کرو جو درست ہو. اللہ کا لحاظ رکھو اور وہ بات کہو جو درست ہو، وہ کام کرو جو درست ہو. دو کام تم کرو، پھر ہم کیا کریں گے؟ تمہارے سارے کام بنا دیں گے. یصلح لکم اعمالکم، ہم سارے کام بنا دیں گے. دیکھیے نا، اس آیت میں آپ لوگوں کے بہت سے مسائل کا جواب پوشیدہ ہے. لوگ آتے ہیں صبح سے شام تک، مولانا صاحب بیماری ہے، مولانا صاحب روزگار کی پریشانی ہے، مولانا صاحب فیملی میٹرز میں پریشانی ہے، مولانا صاحب یہ دکھ وہ درد، یہ دکھ وہ درد، یہ دکھ وہ درد. خدا کہہ رہا ہے تم ہمارا لحاظ کرو، ہم تمہارے سب کام بنا دیں گے. ہم تمہارے سب کام بنا. خدا کے وعدے پہ بھروسہ نہیں ہے. یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے سب کام بنا دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اس سے بڑا کوئی انعام چاہیے؟ اس سے بڑی کوئی فیسلٹی چاہیے؟ بدون استثناء. تم بس ہمارا لحاظ رکھو، وہ کام کرو جو درست ہو، ہم تمہارے سب کام بنا دیں گے، تمہاری ہر خطا معاف کر دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہی عظیم کامیابی حاصل کرے گا. اور پھر اگلی آیت شروع ہوئی، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے یہ امانت پیش کی. کون سی امانت؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. الامانہ سے مراد الطاعہ، اطاعت. تسلسل کلام ہے نا، آیت کے بعد آیت ہے. ہم نے یہ امانت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے. یہ لرز گئے کام پہ. جب یہاں پر ٹھہر کر ایک علمی بحث چھیڑ رہا ہوں، وقت تو گزر چکا، میرا خیال ہے مجلس کا وقت تو گزر چکا، مگر آج یہ ہمارے سب ساتھی بیٹھے ہوئے حوضے کے، تو کچھ ان کو سبق سنا دوں. ایک صلوات پڑھیے محمد. آج آخری مجلس ہے نا لاہور میں، کم سے کم اتنا تو تھکا دوں کہ آئندہ جلدی بلانے کی سوچیں نہیں. سلامت رہے، آپ کا سایہ برقرار رہے. دیکھیں یہاں ایک بڑی دقیق بحث ہے، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. ایک بڑی دقیق بحث ہے جو ممبر پر پہلی بار چھیڑ رہا ہوں، اور وہ پھر اس آیت کے ترجمے سے متعلق ہے. یہ آیت امانت، اس کا ترجمہ جن لوگوں نے کیا ہے 99.99% غلط کیا ہے. یہ ان حضرات کے سامنے کہ نہیں سمجھ سکے، نہیں سمجھ سکے. آپ ذرا آیت کی ترتیب دیکھیے اور آخری فقرے پہ غور کیجیے. اگر یہی مان لیا جائے، میں نے کہا ہے کہ اس آیت نے عالمی لٹریچر پر اثر ڈالا ہے اور عظمت انسانی کو اجاگر کیا ہے. اسی آیت میں امانت کا لفظ ہے. یہ امانت کے لفظ نے انگریزی اور فرینچ اور ڈویچ جرمن زبان اور لیٹن لینگویج اور تمام کلاسیکل لینگویج سے لے کر عربی، فارسی، اردو اور ذیلی ضمنی زبانوں تک سب پہ اثر ڈالا ہے. حافظ شیرازی، شاعر عشق و عرفان، اس نے اسی آیت کی روشنی میں وہ لازوال شعر کہا ہے جس میں کہا گیا ہے، آسماں بار امانت نہ توانست کشید، قرعہ کار بنا میں من دیوانہ زدند،
آسمان یہ بار امانت نہیں اٹھا سکا، اور یہ بار امانت مجھ ناتواں کے نام پہ قرآن نکل آیا۔ ناتواں یعنی یہ انسان، یہ انسان۔ آسمان یہ بار امانت نہیں اٹھا سکا، زمین یہ بار امانت نہیں اٹھا سکی۔ ساتھ دیجئے گا، ساتھ چھوڑیے گا نہیں، بحث اہم ہے۔ آسمان بار امانت نہیں اٹھا سکا، زمین بار امانت نہیں، پہاڑوں سے بار امانت نہیں اٹھا، مراد یہ ہے کہ پوری کائنات سے یہ بار امانت نہیں اٹھ سکا، اور یہ بار امانت انسان سے اٹھا۔ ہمارے میر تقی میر نے بھی ایک بات کہی ہے، سب پا جس بار نے گرانی کی، سب پا جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ میر چھوٹا شاعر نہیں، بہت بڑا شاعر ہے۔ میر بہت بڑا شاعر ہے، معلوم ہے کتنا بڑا شاعر ہے؟ کئی غالب مل کے ایک میر بنتا ہے۔ کئی غالب مل کے ایک میر بنتا ہے۔ میر بہت بڑا شاعر ہے۔ یہ نئے جو شعراء، نوجوان شعراء کے لیے ہے کہ میر کو پڑھیں اور سمجھیں، اور حافظ کو پڑھیں اور سمجھیں۔ میر بہت بڑا شاعر ہے، کیا شعر ہے، چھوٹے چھوٹے دو مصرے۔ سب پا جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ ان بڑے شعراء سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے چھوٹے شعراء نے یا متوسط درجے کے شعراء نے بھی اس مضمون کو باندھا ہے۔ ایک صاحب نے کہا، پروردگار نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، شاعر اہل بیت تھے، اور بر صغیر میں ایک زمانے میں بڑی خدمتیں ہیں ان کی، جناب سید حسین علی جعفری صاحب مرحوم، وہ فرماتے ہیں کہ دوش ملک بھی ہیچ ہے، ناپائیدار ہے۔ دوش ملک بھی ہیچ ہے، ناپائیدار ہے، انسانیت کا بار قیامت کا بار ہے۔ انسانیت کا بار قیامت کا بار ہے۔ بچوں عزیزو، انسان بنو، اچھے انسان، اچھے انسان۔ انسانیت کا بار قیامت کا بار ہے۔ یہ جو اچھے اچھے شعر اور عظمت انسانی کے تصورات شعر میں، ادب میں، سوشولوجی کے دوسری برانچز میں پائے جاتے ہیں، یہ اس آیت کا ترشح ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، یعنی کائنات کی ہر شے کے سامنے ہم نے یہ امانت پیش کی۔ ظاہری ترجمہ جو عام ہوتا ہے، ابھی اس ترجمے پہ ٹک کے گفتگو ہو رہی ہے۔ ابھی وہ ترجمہ نہیں عرض کر رہا ہوں جو مجھے آج عرض کرنا ہے۔ یہ عام ترجمہ ہے۔ اس عام ترجمے نے جو لٹریچر کو جلا بخشی ہے اور لٹریچر کی سطح کو بلند کیا ہے کہ ہم نے سب کے سامنے امانت پیش کی اور کسی نے یہ امانت قبول نہیں کی۔ یہاں ابھی یہ ترجمہ ظاہر، قبول نہیں کی، سب نے انکار کیا، لرز گئے، کانپ گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے بار امانت اٹھا لیا۔ اچھا، اگر یہ اتنا ہی بڑا کارنامہ تھا کہ کسی نے نہیں کیا، انسان نے کیا، تو داد دینے کی جا تھی نا، کہنا چاہیے شاباش شاباش۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ارے یہ تو بڑا ہی ستمگار تھا اور بڑا ہی نادان تھا۔ اب بتائیے کہ وہ ترجمہ اگر قبول کیا جائے تو یہ ذرا سا ایک دوسرے سے مناسبت رکھتی ہے؟ بات نہیں رکھتی نا، تضاد آ گیا نا۔ عام نقطہ نظر کی تقویت کے لیے پہلے میں نے تقریر کی تھی، آج نیا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ بے بنیاد و بے اساس نہیں ہے۔ میرے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار،
جو قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تحقیق کیجئے. یہ کئی جگہ حضرت کا ارشاد ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ارشاد یہ ہے کہ من افتا بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بغیر علم کے فتویٰ دے دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. من فسر القرآن بغیر علم یا بالرائے فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بغیر علم کے یا اپنی رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ سب میرے پیش نظر ہے، اس لیے میں نے پہلے عربی ڈکشنری کھنگالی. عربی ڈکشنری کی کل رات کی مجلس میں بھی یہ تذکرہ آ گیا تھا. عربی زبان کی عجب عجب ادائیں ہیں. عربی زبان میں کبھی ایک لفظ کے لیے بہت سے معنی ہیں، کبھی ایک معنی کے لیے بہت سے لفظ ہیں، کبھی ایک ہی لفظ کے متضاد معنی ہیں. حملہ کا لفظ یہاں جانے سخن ہے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، وہاں بھی يَحْمِلْنَهَا ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، حمل ہے میم لام، اس سے عام طور پر سمجھتے ہیں بار اٹھانا. ٹھیک ہے نا؟ ڈکشنری ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، اس میں کوئی اور معنی بھی ہیں. بس اب چونکہ میں تھکتا جا رہا ہوں اس لیے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. حمل کے ایک معنی بار اٹھانے کے ہیں، وزن کو، بوجھ کو بھی حمل کہتے ہیں. لیکن جب یہ لفظ امانت کے ساتھ آئے تو حمل امانت کے معنی ہی ہوتے ہیں امانت میں خیانت کرنا. اسے کہتے ہیں محاورہ. اردو میں محاورے ہیں نہیں ہیں؟ اردو میں محاورے ہیں. بعض ڈکشنری میننگ دیکھ کے محاورے کا کوئی ترجمہ کر دے تو سروسینہ پیٹنا پڑے گا. ایک ایک لفظ کے ڈکشنری میننگ دیکھیں اور آپ کسی محاورے کا ترجمہ کر دیں، بات بگڑ جائے گی. محاورہ ہوتا ہے، محاورے میں عموماً کنایے یا استعارے یا تشبیہ یا تمثیل سے کام چلتا ہے، مجاز سے کام چلتا ہے. جب امانت کے ساتھ لفظ حمل آئے عربی میں، کلاسیکل لٹریچر، جب حمل امانت کا ذکر ہو تو معنی ہوتے ہیں امانت میں خیانت کرنا. یہ پہلے معنی ذہن میں رکھ لیجئے. اس کے بعد دوسرا لازمی ضروری مقدمہ سامنے رکھیے. اور وہ مقدمہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ فقہ ہے. دین کا بنیادی فلسفہ، علم کلام، عرفان، فلسفہ، عقل عمومی، عقل بشری کیا کہتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت آسمان کر رہا ہے یا نہیں؟ زمین اللہ کی اطاعت کر رہی ہے یا کسی اور کی؟ ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کا اطاعت کر رہا ہے یا نہیں؟ ملائکہ اور فرشتے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور پھر آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کو اللہ نے نبی کی اطاعت کا پابند کیا ہے یا نہیں؟ اور ہر چیز نے نبی کی اطاعت تسلیم کی ہے یا نہیں؟ اگر نبی کی اطاعت ہر شے نے تسلیم نہ کی ہوتی تو پھر نبی کے ایک اشارے پر چاند 2 ٹکڑے نہ ہو جاتا، نبی کے بلانے پر درخت پاؤں سے چلتا ہوا آگے نہ آ جاتا، نبی کے ہاتھوں پر اٹھا لینے کے بعد ذرہ کلمہ نہ پڑھتا، شجر و حجر رسول کو راہ چلتے السلام علیکہ یا رسول اللہ نہ کہتے، رسول کی ٹھوکروں سے چشمہ نہ پھوٹ پڑتا، حجر اسود رسول سے کلام نہ کرتا، فرشتے رسول کی خدمت نہ کرتے، اور آسمانوں نے اگر رسول کی اطاعت قبول نہ کی ہوتی تو شب معراج اپنا سینہ چاک کر کے رسول کو راستہ نہ دیتے.
توجہ ہے؟ کائنات کی ہر شے اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، کائنات کی ہر شے کو اللہ نے محمد کا اطاعت گزار بنایا ہے۔ جب یہ چیز ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہم نے اطاعت کی امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی، اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے زمین کے سامنے پیش کی، قبول کرنے سے انکار کر دیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کی، قبول کرنے سے انکار کر دیا اور لرز گئے، کانپ گئے۔ قبول کرنے سے انکار کر دیتے تو ان کا وجود ہی باقی نہ رہتا۔ محمد سر تخلیق عالم، محمد جان کائنات، محمد علت کائنات، نگاہ مشیت میں محمد مقصود کائنات۔ مجال تھی آسمانوں کی، زمین کی، پہاڑوں کی اور ذروں کی کہ اللہ محمد کی امانت پیش کرے اور کوئی سرتابی کر جائے۔ ممکن نہیں تھا۔ اب سنو ترجمہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ بار امانت یعنی محمد کی اطاعت آسمانوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی، کائنات کے ذرے ذرے کے سامنے پیش کی۔ ہر شے نے بار امانت کو محسوس کیا، اس میں خیانت کرنے سے لرز گئے، کانپ گئے، امانت کا حق ادا کیا، الا یہ انسان، اس نے خیانت کی اور یہ تو پہلے ہی سے نادان اور ستمگار ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اللہ نے ہر ایک کے سامنے اللہ نے کہا دیکھو میں خدا ہوں، یہ محمد میرا رسول، میری اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ آسمانوں نے اطاعت قبول کر لی، زمین نے اطاعت قبول کر لی، پہاڑوں نے اطاعت قبول کر لی، کائنات کے ذرے ذرے نے اطاعت قبول کر لی اور اطاعت کا حق ادا کیا، اور حق ادا کر رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں الا انسان۔ آج دیکھ لیجئے، اور حق کو معلوم تھا کہ یہ انسان، یہ تو جاہل بھی ہے، ستمگار بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے اور مجرم بھی ہے، اس کے پاس جہل بھی ہے اور جرم بھی ہے۔ ظلوماً جرم، جہولا جہل، اس کے پاس جہل بھی ہے، جرم بھی ہے، یہ ظالم و نادان بھی ہے، ظالم بھی ہے، ستمگار بھی ہے، نادان بھی ہے۔ اچھا جب قرآن یہ گواہی دے دے، بس ٹھہر کے ایک بات سن لو ہم سے آج، اور پھر دعائیں دیتے رہنا۔ ایک بات، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ انسان بڑا ہی ستمگار ہے اور بڑا ہی نادان، بڑا ہی ستمگار ہے اور بڑا ہی نادان، تو اب تم اس آیت کو سامنے رکھ کر محمد کو عام انسان نہ کہہ دینا۔ محمد کو نہ اپنے جیسا انسان کہہ سکتے ہو، نہ فی الاصل انسان کہہ سکتے ہو، یہ بشر نہیں، ما فوق بشر ہیں۔ انسان خلق نہیں ہوا تھا تب محمد خلق ہو چکا تھا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ انسان ستمگار ہے، محمد معصوم۔ انسان جاہل ہے، محمد عالم۔ انسان کو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، محمد ہے مطاع۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔
انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، محمد نور سے۔ عیسائیت کے رہتے ہوئے محمد کو انسان نہ کہہ دینا اپنا جیسا۔ انسان وہ ہے جس نے اطاعت کی، امانت میں خیانت کی۔ محمد کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، محمد کی اطاعت۔ اللہ نے سب سے کہا محمد میرا نبی ہے، سب نے مان لیا۔ نبی کی زبان سے کہلایا علی میرا وصی ہے، سب نے مان لیا مگر انسان۔ آسمانوں پہ لکھا ہے علی ولی اللہ، زمین پر لکھا ہے علی ولی اللہ، عرش پر لکھا ہے علی ولی اللہ، جنت کے دروازوں پہ لکھا ہے علی ولی اللہ، ذرے ذرے کے جگر پہ لکھا ہے علی ولی اللہ۔ نہیں مانتا تو انسان۔ سب نے امانت کو قبول کیا، امانت کو امانت سمجھا، امانت کا حق ادا کیا، امانت کا حق ادا کیا۔ امانت میں خیانت کرنے سے لرز گئے، کانپ گئے۔ امانت میں خیانت کرنے سے لرز گئے، کانپ گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے خیانت کر ڈالی۔ ہاں، تاریخ انسانی میں اگر کوئی نظر آتا ہے جس نے امانت میں خیانت نہ کی ہو تو وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے آغوش ولایت میں اللہ نے خود نبوت کو نازل کیا ہو۔ شان امانت داری دیکھنا ہو تو ابو طالب کو دیکھو۔ اگر ایسے انسان دیکھنے ہوں، استثنائی انسان، اولو العزم انسان، اولو العزم بشر، استثنائی انسان جنہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، جیسی امانت ملی ویسی ہی پیش کی، ان انسانوں میں فہرست بناؤ گے تو آدم سے لے کر ایک بڑی لمبی نورانی فہرست ہے، لیکن اس فہرست کا خاتمہ ابو طالب ہے۔ اس فہرست میں ہاشم ہیں، عبد المطلب ہیں، عبداللہ ہیں، ابو طالب ہیں، آخری امانت دار ابو طالب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ آیت واضح ہو گئی، روشن ہوئی آیت۔ اب بتاؤ انہو کان ظلوما جہولا، درست ہے یا نہیں؟ اللہ محمد کی اطاعت کا حکم دے اور مسلمان انسان خیانت کرے، نادان ہے کہ نہیں؟ اللہ بار امانت اطاعت مصطفیٰ پیش کر رہا ہے، مصطفیٰ بار اطاعت رحمت عالم پیش کر رہا ہے، بار اطاعت خلق عظیم پیش کر رہا ہے، اور انسان اس میں خیانت کرے۔ انسان ستمگار ہے یا نہیں؟ انسان نادان ہے یا نہیں؟ یہ نادانی بھی ہے، یہ ستمگاری بھی ہے۔ بس گفتگو تمام۔ کیسی کیسی نادانیاں، کیسی کیسی ستمگاریاں۔ آج تک دنیا ابو طالب کو کیا کچھ نہیں کہتی، کیوں کہتی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ علی کے والد تھے۔ اور آج تک دنیا حسین کا تذکرہ نہیں سننا چاہتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ علی کے بیٹے تھے۔ یہ آواز کربلا کی تاریخ پڑھو، غور سے پڑھو۔
کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا ہے، آخری خطبہ، تو سرکار سید الشہداء نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا خون میری گردن پہ ہو؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی کوئی امانت میں نے واپس نہ کی ہو؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو گواہی دے سکے میں نے کوئی حلال خدا کو حرام کیا ہے، میں نے کوئی حرام خدا کو حلال کیا ہے، میں نے کوئی دین میں تبدیلی کی ہے؟ سب کہتے رہے نہیں نہیں نہیں۔ اس کے بعد کھل کے کہا ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں، علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں، تمہارے باپ نے ہمارے باپ کو، دادا کو، چچا کو کفر میں جب وہ کفر پر تھے انہیں قتل کیا تھا، ہمیں ان کا کینہ ہے، دل میں بغض ہے، ہم تمہیں اس لیے قتل کر رہے ہیں۔ یہ ہے ستم، یہ ہے ظلم، اور بس کیا کیا ستم نہ ہوا۔ اور عزیزو دوستو، گریہ کر رہے ہو مگر کربلا کو تفصیل سے پڑھو، حسین کی شان امامت اور شان امانت داری۔ امام حسین کے اصحاب میں، ساتھیوں میں، قافلے میں، کارواں میں ایک شخص ایسا ہے جس کے اوپر کسی کا کچھ قرض تھا۔ توجہ رکھنا، تاریخ ہے، زندہ تاریخ، قرض تھا۔ حضرت کے پاس سر نے اڑا کے آیا، آقا میرے اوپر قرض ہے۔ کہا تم ہمارے ساتھ شہید نہیں ہو سکتے، واپس جاؤ، واپس جاؤ، قرض ادا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واپس جاؤ، تمہارا نام محضر شہادت میں نہیں ہے۔ قرض، قرض، دنیاوی قرض۔ اگر کسی کے اوپر قرض تھا تو وہ حسین کے لشکر میں نہیں تھا، حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں نہیں تھا۔ یہ شان امانت داری۔ بس ایک گریز کے ساتھ ایک جملہ کہوں تاکہ معال مجلس حاصل ہو جائے۔ حسین نے سب کی امانتوں کا خیال کیا ہے، سب کی امانتوں کا خیال کیا ہے، مگر ایک منزل وہ تھی کہ جب حسین یہ سوچ رہے تھے کہ رباب سے جو امانت لائے تھے وہ امانت اب رباب کو لوٹانے کے قابل نہیں رہی، غالباً اسی لیے بس 2 فقرے آپ روتے رہیں، گریہ کرتے رہیں، ماتم کرتے رہیں۔ مگر آپ ذرا تصور کریں، اس سے پہلے میں نے دوسرے انداز سے یہ بات کہی ہے، حسین شجاع تھے، حسین صابر تھے، حسین شجاع تھے، حسین صابر تھے۔ حسین علیہ السلام کے لیے یہ کہنا کہ جب چھماہے نے گلے پہ تیر کھا کر جام شہادت نوش فرمایا ہے تو یہ کہنا کہ حسین کے قدموں میں بھی لغزش پیدا ہو گئی، یہ غلط ہے۔ یہ حسین علیہ السلام کے رتبے کے خلاف ہے، یہ بات شایان شان نہیں ہے۔ یہ نہ کہیے کہ 7 مرتبہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے، حسین کو تردد تھا یا اضطراب تھا؟ نہیں، حسین کو تردد نہیں تھا، اضطراب نہیں تھا، حسین کے پائے ثبات میں کوئی لغزش، کوئی لرزش نہیں تھی۔ میرا پہلا جملہ یاد ہوگا، میں اکثر کہتا ہوں کہ حسین تو گویا کہہ رہے تھے چشم فلک دیکھ، حسین اس بار مصیبت کو کس شجاعت سے لیے ہوئے۔ 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ مگر آج دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں، اس آیت کے سیاق و سباق میں چونکہ بیان چل رہا ہے، ایک وجہ اور سمجھ میں آتی ہے۔ حسین یہ سوچ ضرور رہے ہوں گے کہ رباب سے یہ امانت لے کر آئے تھے، کس طریقے سے اب چھماہے کو ہم رباب کے سامنے لے جائیں۔ لیکن امام بہرحال ایک مرتبہ لائے، در خیمہ پہ لائے اور دامن ابا کو ہٹایا۔ جناب بی بی رباب نے بچے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا ہے، یا بنیا مثلک ینحر، بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نحر کیے جاتے؟ اجرکم علی اللہ۔
کہ رباب کا جگر، رباب کا دل، رباب کا مقام معرفت، رباب کا مقام معرفت، رباب کا رضائے رب، رباب کا رضائے رب کا کچھ شکوہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا ہائے اللہ تو نے یہ کیا کیا، یہ نہیں کہا. رباب ہے رباب. رباب سے امام حسین کو محبت تھی. کیوں تھی؟ مقام معرفت. خدا سے شکوہ نہیں، خدا کا شکوہ نہیں، کوئی بے تابی کی بات نہیں. بس سارا مرثیہ اس جملے میں ہے، بیٹا تیرے جیسے بچے بھی نڈر کیے جاتے ہیں. خدا کی قسم کربلا کی یہ وہ عظیم قربانی ہے جس پر میں اکثر وہ شعر پڑھتا ہوں مرحوم قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کا، جو فرما گئے حشر تک سوچ عدل انسانی صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے. حشر تک سوچ عدل انسانی صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے. اور بس آپ تعجب نہ کیجئے گا، یہ روایت یہ مبالغہ نہیں ہے. یہ روایت پروردگار میرے والد مرحوم کو ذکر حسین کا صلہ عطا فرمائے. مرحوم مولانا سید صدیق حسن صاحب قبلہ یہ روایت پڑھا کرتے تھے کہ جب جناب رباب کو دکھا چکے شہید بچے کا چہرہ تو حسین علیہ السلام پشت خیمہ پہ گئے. پشت خیمہ پہ جانے کے بعد آپ نے ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر تیار کرنا شروع کی. اہل عرفان کہتے ہیں کہ یہاں ذوالفقار نے آقا سے گلہ کرنا شروع کیا. آقا نے محسوس کیا یہ فولاد، یہ ذوالفقار یہ گریہ کر رہی ہے، یہ نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ گلہ کر رہی ہے. آقا نے جملہ کہا بس ایک آخری جہاد باقی ہے، اتنی دیر اور ساتھ دے دے. اس نے زبان حال سے کہا آقا ایک جنگ سے میں واپس آئی تھی، آپ کی مادر گرامی مجھے صاف کر رہی تھی، کفار و مشرکین کا لہو تھا اسے صاف کر رہی تھی، لیکن مجھ سے باتیں کرتی جاتی تھیں، کہتی تھی اے ذوالفقار کربلا میں میرے بیٹے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا. آقا مجھے آپ کا ساتھ دینا منظور ہے، مجھے یہ نہیں معلوم تھا اس ننھے کی قبر بھی کھودنی پڑے. انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. پروردگار ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی روئے زمین پر ذکر حسین ہو رہا ہے ان جگہوں کو ان مقامات کے چراغ ہمیشہ روشن رہیں. پروردگار ان مقامات پہ تیری برکتیں نازل ہوتی رہیں. معبود ان ماتمیوں کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار مسلمانوں کو معرفت حسین عطا فرما. پروردگار برکات و فیوز حسینی کو تمام عالم بشریت کے لیے عام کر دے. معبود فرزند حسین مہدی آخر الزمان کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم.